یہ دٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجیے تو آنڈیٹھا کیوں کر دیجیے. یعنی ہمارے اخلاق کا معیار بتاتے ہیں، ہمارے اخلاق کا معیار بتاتے ہیں کہ ہمارا اخلاق تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی کسی کو قصوروار نہیں بولتے ہیں. کہ کیا پتہ شاید میں نے غلط دیکھا ہو. کسی کی برائی دیکھتے ہوئے بھی کسی کو برا نہ کہو، یہ ہمارا اخلاق ہے. ہم اللہ پہ چھوڑتے. بچھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجیے، دیکھتے ہوئے بھی کسی کو قصوروار مت کہو تو آنڈیٹھا کیوں کر دیجیے. تو پھر دیکھے بغیر الزام کیسے لگا دیتے ہو؟ اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ہم کہیے کہ عام طور پر جو ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں، اس میں اکثر تو وہی ہوتا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے کوئی تجربہ کیا ہے، نہ ہم نے اس کا کوئی ایسیس کیا ہے، نہ کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے. بس ہم نے سنا پھیلا دیا، ہم نے سنا پھیلا دیا. کسی نے بڑی اچھی مثال دی، یہ یقین آپ کے واسطے یہ بات ریپیٹ ہوگی، مگر بہت ہی پاورفل میسج ہے کہ کسی شخص نے جا کر ایک پادری سے جا کر کہا کہ بھئی میں نے تمہاری بہت برائیاں کی ہے، میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بڑی غیبت کیا. نو پرابلم، کوئی بات نہیں، معافی مانگنے. چھوٹا سا ایک ایکسرسائز دیتا ہوں تم کو، وہ کر لو، میں سب کچھ معاف ہو جائے گا تمہارے لیے. کہا بولو. جاؤ تمہارے گھر میں اگر تکیہ ہے روئی سے بھرا ہوا تو تکیہ لے آؤ. وہ گھر سے گیا، تکیہ لے کر آ گیا. بولے یہ تو پادری بڑا اچھا ہے، گناہ معاف کرنے کا کوئی نیا انداز بتا رہا ہے. کہا چوراہے پہ جاؤ، اس تکیے کو کاٹو، اس میں جتنے بھی فیدرز ہیں، جتنے بھی روئی ہے، اس میں پھیلا دو اس کو چوراہے پر. بس جاؤ. یہ بڑا آسان دین لگتا ہے. چوراہے پہ گیا، تکیے کو پھاڑا، تیز ہوا تھی، روئی پھیلا دیا سب جگہ پر. کہا جی آ گیا، ہو گیا معافی. بولو بس ایک چھوٹا سا کام باقی ہے، ایک چھوٹا سا کام باقی ہے. یہ جو روئی سارے پھیل گئی ہے نا، یہ فیدر جو ہوا میں یہاں وہاں بکھر گئی ہے نا، اس کو جمع کر کے لے آؤ، اس کو جمع کر کے لے آؤ، معافی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو نہ معلوم کہاں کہاں پھیل گئی ہے، یہ چیزیں تو کہاں کہاں پھیل گئی ہیں. افواہ جسے کہتے ہیں نا، افواہ فو کی جمع ہے، منہ سے جو ہوا نکلتی اسے افواہ کہتے ہیں. کوئی کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر، مگر ایک دفعہ نکل گئی تو ہوا میں تحلیل ہو کر نہ معلوم کہاں کہاں پہنچ گئی. ہم نے جو بات کہی اپنی زبان سے کتنوں کو کہی، اس نے کتنوں کو کہی. ہم نے کسی کا کیریکٹر ایسیسینیشن جسے آپ کہتے ہیں، کردار کشی، کسی کو جان سے مارنا ہوتا ہے ایک، اور کسی کے کردار کو مارنا ہوتا ہے، کسی کی شخصیت کو قتل کرنا ہوتا ہے، جسے کردار کشی کہتے ہیں، جو ہم عام طور پر غیبت اور گلہ کے ذریعے سے پیٹھ پیچھے بات کر کے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کام کو اتنا بڑا گھناؤنا گناہ کہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تم نفرت کرو گے، اتنی نفرت تم غیبت سے کرو، کیونکہ جس کے پیٹھ پیچھے تم بات کر رہے ہو تم اس کو قتل کر رہے ہو، تم اسے مار رہے ہو. اور جس طرح وہ مردہ جس کا گوشت تم کھا رہے ہو وہ مر گیا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس طرح جس کے پیچھے تم بات کر رہے ہو اس کو تم دفاع کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہو، صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہو، تم ججمنٹ دے رہے ہو. یہ بتاؤ جو بات تم کہہ رہے ہو تمہیں یقین ہے کہ یہ سچ ہے؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے، میں نے اتنی تکلیف نہیں کی کہ میں اس کی صداقت کا، بھائی میں نے تو سنا، میں تم کو سنانے آ گیا ہوں. پہلا سوال کہ کیا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سچ ہے؟ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ دوسری بات، تم جو بات کہنا چاہ رہے وہ اچھی ہے یا بری ہے؟ کہتا اچھی بات کون شیئر کرتا ہے بھائی آج کل؟ اچھی باتیں شیئر کرنے کی کس کے پاس وقت ہے؟ ہم گھروں کی باتیں لیں، دوستوں کی باتیں لیں، یا میڈیا کی باتیں لیں. مولا نے میڈیا پر تو اسی لیے ایک بہت لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا
کہ ایک بلی اگر کسی درخت پہ پھنس جاتی ہے تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے. اگر کوئی بلی درخت پہ پھنس گئی نیچے نہیں آ سکتی ہے تو مولانا نے فرمایا دنیا بھر کی میڈیا جمع ہو جاتی ہے. یہ خبر ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلیاں آرام سے اپنے گھر میں سوئی ہیں تو یہ کوئی نیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا کے 95% جگہ پہ اگر امن ہے تو وہ ہیڈ لائن نہیں ہے. جہاں امن ٹوٹا ہے، جہاں ایک دھماکہ ہوا ہے تو وہ ریڈ لائن، تو وہ ہیڈ لائن بن جاتا ہے. یہ ہمارا نیچر ہے. ہم اچھی باتیں نہیں پہنچاتے ہیں کا ظاہر ہے. اچھی بات کو بھئی کوئی آدمی اچھا ہے، شریف ہے، یہ گوسپ کی وجہ نہیں بنتی ہے. 4 آدمی بیٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں تو دوسرے آدمی کی تعریف کرنے کے واسطے نہیں کرتے. اتنا فالتو وقت کس کے پاس ہے بھائی کہ ہم لوگوں کی تعریف کرے بیٹھنے کے لیے. ہم جب بیٹھتے ہیں تو عام طور پر نیگیٹو باتیں ہوتی ہے. کہا نہیں بھئی بات جو ہے آپ کے بارے میں وہ اچھی بات نہیں ہے. تو پہلی بات تم نے کہا کہ یہ سچی ہو یا نہیں ہو میں کہہ نہیں سکتا. دوسری بات اچھی ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا. تیسری بات بتاؤ فائدہ مند ہے؟ تمہاری بات سننے میں کسی کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کہا وہ مجھے نہیں پتا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بری بات ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا تو مجھے بتا میں تیری بات کیوں سنوں جو نہ سچی ہے نہ اچھی ہے نہ فائدہ مند ہے. تو بھائی میں کیوں تیری باتیں سنوں؟ یہ ٹرپل فلٹر ہے. جب کوئی ہمارے لیے، جب ہم کسی کے بارے میں بات کریں یا کسی کی بات ہم تک پہنچے، فرماتے ہیں ان فلٹر سے گزارو. کم سے کم سننے کے بعد کسی اور کو کہنے سے پہلے تو کم سے کم فلٹر سے گزارے. ابھی ہم نے پوری سنی بھی نہیں ہوتی ہے. عام طور پہ آدھی سنی بات ہم اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات پوری کرے اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ پہنچا دیں جو سچی بھی نہ ہو، جو اچھی بھی نہ ہو، جو مفید بھی نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہماری روح پر بوجھ بن جاتی ہے. یہ روح کے ساتھ چپک جاتی ہے، روح کو داغدار کر جاتی ہے، روح کو میلی کر جاتی ہے. اگر ہماری ذکر کی عادت ہے، اگر ہم پھر واپس وہاں جاتے ہیں، اگر ہماری عادت ذکر کی ہے تو ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے مگر ہم کیسے بچیں؟ یہ تو سوسائٹی کے نارمز بنے ہوئے ہیں. یہ تو سوسائٹی میں 4 آدمی کے بیچ میں بیٹھنا ہے تو باتیں تو کریں گے نا بھائی. ہم کیسے بھائی ہمیں تو کہا گیا نیندہ تھا تیاں تھی اٹھی نہ جائیے. گٹس پیدا کریں اپنے اندر. مولا نے فرمایا اخلاقی باتوں کے لیے عام طور پہ مولا نے فرمایا خود بینی، خود پرستی، ایگو سینٹرسٹی اچھی بات نہیں ہے. عام طور پر انسان خود پرست بنے، ایگو سینٹرک بنے، خود بین بنے، اچھی بات نہیں ہے. مگر مولا نے فرمایا بعض جگہ پہ ایگو سینٹرسٹی اچھی بات. 4 آدمی کے بیچ میں بیٹھ رہی ہو، کوئی تمہیں کوئی برا کام کرنے کو کہتا ہے تو وہاں تم خود غرض بنو اور کہو میں فلان ہوں، شیعہ امام اسماعیلی مسلم ہوں، میرا مذہب، میرا طریقہ، میرا امام مجھے اس کام سے منع کرتا ہے جو میں نہیں کروں گا. مولا نے فرمایا یہاں آپ خود غرض اور ایگو سینٹرک بنے. چونکہ یہ پدمنی نے تو پوتا نہیں چنتا. جو نمبر 1 کوالٹی کا مومن ہے سب سے پہلے اپنے روح کی فکر کرتا ہے. اول چنتا مجھے کسی کی نہ ہی چنتا ہے میرے جیو کی. جب میں خدا کے دربار میں حاضر ہوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے اتنے لوگوں کی غیبت کی، کیا میں کہوں گا یہ 4 آدمی مجھے زبردستی بٹھا کے سنا رہے تھے، تم سن بھی رہے تھے اور ساتھ میں بول بھی رہے تھے، تمہیں اللہ نے پیر دیے تھے. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جھوٹی جگہوں سے اٹھ کر چلے جانے کو تم سے کہا گیا. پاؤں بد ٹھکانے نہ بھریے، تمہارے پاؤں کا روزہ تم کو بتایا گیا تھا کہ اس پیر سے بد جگہ پہ نہیں جانا. کان تم کو کہا گیا تمہارے کان کا روزہ یہ ہے کہ بری باتیں نہیں سننا، علی کا ذکر سننا کانوں سے. یہ سب تم نے کیا ہے، تم پہ کسی نے تھوپا نہیں تھا. یہ اخلاق کے بڑے اعلیٰ معیار ہے. یہ وہ سودا ہے، یہ وہ تجارت ہے جو ہمیں کرنے کو کہا جاتا ہے. تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح پاک و صاف رہے، ہم دنیا کے سودا اس مارکیٹ میں نقصان نہ اٹھائے، دھوکے میں نہ آ جائے،
تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ہمیشہ اس گنان کو اپنی زبان پہ رکھے کہ دیٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجیے تو آن ڈیٹھا کیوں کر دیجیے، دیکھتے ہوئے بھی کسی کو قصوروار مت بولو، تو دیکھے بغیر تم کسی کو قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ پر نندا بھائی جگت خواری، سر پاؤں نرگے پڑیجیے۔ دوسروں کی غیبت کرنے والا پر نندا بھائی جگت خواری، دنیا بھر میں وہ ذلیل ہوتا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اگر کوئی ہمارے پاس آ کر کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس خوش فہمی میں کبھی مت رہیے گا کہ وہ کسی اور کے پاس جا کر آپ کی تعریف کرتا ہوگا۔ اتنی شناخت، اتنی پہچان انسان کی ضرور رکھیے گا اپنے ساتھ کہ اگر کوئی میرے پاس آ کر کسی اور کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ توقع کبھی نہیں رکھنا کہ وہ کسی اور کے پاس جا کر آپ کی تعریف کرتا ہوگا۔ اس آدمی کی شناخت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ پر نندا بھائی جگت خواری، دوسرے کی غیبت کرنے والا دنیا بھر میں خوار ہوتا ہے۔ سر پاؤں نرگے پڑیجیے، سر سے پیر تک یا اندھے سر جو ہے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سوداگری کی بات آئی جی، مانک لینے ونجارو آیو، مانک تس چونی لیجئے۔ اس بازار میں سوداگر آیا ہے جو ہیرے جواہرات لے کر آیا ہے۔ یہ سوداگر زمانے کا امام ہے، زمانے کا امام ہیرے جواہرات لے کر آئے ہیں، ان سے ہیرے جواہرات چن لو۔ مولا فرماتے ہیں ہم جب زبان کھولتے ہیں فرمان کے لیے تو ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ پرکھنے والے مومن ہیں، پرکھ لیتے ہیں، جن کی نگاہیں جو ہیں وہ پرکھتی نہیں ہیں، ان کی نگاہیں گھاس پر ہوتی ہے، ادھر ادھر ہوتی ہے۔ امام زمان کی ہدایات اور ارشادات کو اٹھا لو تو یہ مانک ہے۔ مانک چھوڑی چے کنچ ونجن، تاسو لاؤ نہ لیجیے۔ ہیرے جواہرات کو چھوڑ کر جو شیشے کے بیپاری ہے، جو کانچ کا سودا کرتے ہیں، جو شیشے کا سودا کرتے ہیں، ان کے ساتھ سودا مت کرنا۔ بازار میں بہت قسم کے لوگ ہیں، ہم کبھی جب مانک ہیرے جواہرات کے سودا کرنے والوں کو، جب ہیرے جواہرات کے مالک کو چھوڑ کر اور شیشے کے بیپاری کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ اندھرے کو چندر یارا نظر نہ آوے۔ شاید آگے جا کر کبھی اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور اس کے نصیب اچھے ہو تو مانک کے سوداگر کی طرف واپس آ جائے۔ مانک چھوڑی جے کنچ وانجن، ہیرے جواہرات کو چھوڑ کر جو کانچ کے بیپاری ہے، تاسو لاؤ نہ لیجئے، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرنا۔ اسی طرح ہے جی، جس ہٹھی میں بھائی وکھر تھوڑا، تین ساڑ ونج نہ کیجیے۔ جس دکان میں سامان ہی نہیں ہے اس سے کیا بیپار کرو گے بھائی؟ جس ہٹھی میں بھائی وکھر تھوڑا، جس بازار میں سامان نہیں ہے، جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو یہ کام دیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے سے آپ ان کے مال کو پاک کر دیجئے، ان کی جانوں کو پاک کر دیجئے، ان کے حق میں دعائیں کیجئے، بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے۔ اب یہ رحمتیں کون دینے والا ہے دنیا میں؟ جس دکان میں کچھ ہے نہیں، کس کے پاس جائیں گے جو آپ کو ایسی دعائیں دے کہ جس سے ہمیں دل کا سکون ملے، جو ہمارے مال کو پاک کرے، جو ہمارے جان کو پاک کرے، جو ہمیں آخرت کی آبادی کا راستہ بتائے؟ کس کے پاس ہے؟ کون سا ایسا سوداگر ہے جو یہ چیزیں ہمیں دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے بازار میں۔ جب بازار میں ایسے لوگ ہیں نہیں، جس کا سامان نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا بیپار کریں گے؟ کیا دیجئے نہ کیا لیجئے، کہتے جس بازار میں مال ہی نہیں ہے، جس کا دکان ہی خالی پڑا ہے، کیا دو گے اور کیا لوگے؟ کچھ لینے کو ہے نہیں تمہارے پاس۔ آچھی آچھی کرنی کماؤ مورا بھائی۔ کتنی پاورفل یہ گنان کا پاٹھ ہے، کتنا پاورفل میسج ہے اس کا۔
आछी आछी करनी कमाओ मोरा भाई, तो अगन न बाड़े, पवन न डोले, पानी न बोड़े, ने राजा भी दंड न दीजिए। हमारे माँ बाप ये सिखाते थे हमें, दसों की तालीम जो हमें बताते थे ये सिखाते थे कि ये एक बात याद रखना, तुम्हारी कमाई अगर पाक है, इमाम का हक दसों माले वाजिबात अदा किया है, तो उसे आग नहीं छू सकती, उसे हवा नहीं हाथ लगा सकती, उसे पानी नहीं डुबा सकता, और उस पे हुकूमत की तरफ से कोई अजाब भी नहीं आ सकता। ये बरकत दसों माले वाजिबात का है, न सिर्फ दसों माले वाजिबात की बात है, अच्छे अमाल की है। आछी आछी करनी कमाओ मोरे भाई, अच्छे अमाल करो, हमारे अच्छे अमाल कभी जाया नहीं जाएंगे। बहुत दफा लोग आते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हमने हमेशा लोगों का अच्छा किया है, हम दुखी क्यों है? ये तो वक्ती तौर पर एक ट्रायल होता है। हमने इतनी दसों दी, हमारे दुकान में आग क्यों लग गई भाई? गिनान में तो है कि उसे आग नहीं डुबा सकती, उसे आग नहीं जला सकती। इसे जाहिरी सेंस में मत लीजिए, लिटरेरी सेंस में मत लीजिए। अच्छे अमाल, अच्छी कमाई, नेक कमाई कभी जाया नहीं जाती। हमने जो नेक अमाल किए हैं, अल्लाह उसके 1000 गुना बढ़ा चढ़ाकर हमें देता है। वो अल्लाह के नजदीक हमारा इन्वेस्टमेंट है, और कब लौटाना, किस तरह लौटाना, इसका फैसला वो करता है, हमें नहीं मालूम। आज हम समझते हैं यार 20 साल से मैं लोगों का भला करता आया हूं और मैं अभी तक दुखी हूं, लेकिन वो जानता है उसका बदला मुझे कब जरूरत पड़ेगी, कितनी पड़ेगी और कैसे पड़ेगी, उस वक्त वो मेरे सामने ला कर देगा। हम जिसे सब्र कहते हैं, सब्र जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सब्र हाथ पे हाथ धरे बैठने का नाम नहीं है। सब्र एक बहुत बड़ा अकीदा है, सब्र एक बहुत बड़ा फलसफा है। सब्र का मतलब है अपना काम किए जाओ, अल्लाह के कानून पे भरोसा रखो। सब्र का मतलब है अल्लाह के कानून पे भरोसा रखो। अगर हमने अच्छा किया है, हमारा बुरा नहीं होगा। अगर हमने अच्छा किया है, अल्लाह उसका अजर हमें कई गुना देगा, दे रहा है, दिया है हमारी रूह में। न मालूम उसके बदले के तौर पर कितनी बलाएं, आफतें, आजाब उसने हम पर से रोके रखी होगी, हमें क्या पता। मगर सब्र का मतलब है अल्लाह के कानून पे भरोसा रखो। जब अल्लाह का कानून जिस वक्त, जगह, टाइम, हालत वो खुद डिसाइड करके जब वो अपने दरवाजे खोलना शुरू करेगा, तो हम हैरत ज़दा रह जाएंगे कि ये कहां से चीजें आ रही हैं, ये नियामतें कहां से आ रही हैं कि जिस तरफ आपकी निगाह जाए रहमतों के दरवाजे खुलते जाते हैं। ये उसका कानून है। सब्र का मतलब है अपना फर्ज अदा किए जाओ, अपनी मेहनत किए जाओ, मगर भरोसा रखो कि अल्लाह के यहाँ उसका अपना कानून है, और उसके कानून में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युदीउ अजरुल मोमिनीन, अल्लाह किसी मोमिन का अजर जाया नहीं करता है। क्यों जाया करेगा भाई? उसको क्या फायदा होने वाला है? हमारा नेक अमल वो क्यों जाया करेगा? इसलिए दिल छोटा न करें, हिम्मत न हारें, और पूरे भरोसे के साथ अल्लाह की जात पे भरोसा रखें। और ये बात हमेशा याद रखें, नेकी, कमाई भी नेकी, आमाल भी नेकी। आछी आछी करनी कमाओ मोरा भाई, अच्छे आमाल करना हमेशा, तो अगन न बाढ़े, उससे कभी आग नहीं छुएगी। पानी, पवन न डोले, उससे हवा भी नहीं नुकसान पहुंचाएगी। पानी न बोड़े, पानी भी उसे नहीं डुबाएगी। राजा भी दंड न दीजिए, हुकूमत भी उसको हाथ नहीं लगा सकेगी। इतना पावरफुल मैसेज इसके अंदर है। ये जी खोली भंडार, मारो सामीरा जो बैठा, ऊंच नीच का शब्द सुनीजिए। तुम ताजिर हो तो देखो मेरे मौला ने भंडार खोल के रखा है। मेरे मौला ने अपना पूरा खजाना तुम्हारे वास्ते खोल के रखा है। ऊंच नीच का शब्द सुनीजिए। बड़े की बात भी सुनता है, छोटे की बात भी सुनता है। जो भी उसके पास आता है, जो भी बोली लगाता है, वो सबकी बोली सुनता है, और वो खुद बोली का अंदाजा लगाता है, और वो खुद उस बोली का
کی قدر کرتا ہے. جی لئی تراجو مارو سوامی راجو بیٹھا لاؤ تو مول کریجیے. میرا مولا انصاف کا ترازو لے کر بیٹھا ہے، تم اپنا مال لاؤ، وہ خود اس کا وزن کرے گا، وہ خود اس کی قیمت لگائے گا. ہم کسی کے اعمال کے لیے کیا ججمنٹ دے، یا اپنے اعمال کے لیے ہم کیوں کوئی ججمنٹ دے؟ ہم اپنا کام کیے جائیں اور ہم اپنا کام نذرانے کے طور پر زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرے. وہ انصاف کا سب سے بڑا ترازو ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور میزان رکھا ہے، ترازو رکھا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس میزان میں کمی بیشی نہ کرو. اور اللہ کے ہاں اس میزان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے. تو امام کے ہاں اس کا انصاف ہوتا ہے. ہم نے جو بھی عمل کیا ہے، جیسا بھی عمل کیا ہے، وہ خود اس کی قیمت لگاتا ہے اور وہ اس کی بہترین قیمت لگاتا ہے، اور وہ بہترین جج ہے. اس نے مولا نے فرمایا اسلام میں کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور کے عقیدے کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے. یہ ججمنٹ خدا کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز کی مول جانتا ہے، ہر چیز کی قیمت جانتا ہے.